بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہائی گائز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے کرم سے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ دوستو، آج میں حاضر ہوں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، نئے ٹپس کے ساتھ اور نئے موضوع کے ساتھ، جو کہ بہت ہی بہترین اور زبردست ہونے والا ہے اور آپ کو بہت ہی فائدہ دے گا۔ وہ ایک جڑی بوٹی ہے جس کی جڑ کے بارے میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں، جس کو کہتے ہیں اکر کراہ۔ دوستو، اگر آپ نئے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے اور آپ اس سے مستفید ہوتے رہیں۔ اکر کراہ۔ اکر کراہ کو مختلف زبانوں میں مختلف ناموں سے پکارا گیا ہے۔ فارسی میں اسے بیخ ترخون، بنگلہ میں اسے اکورا، ہندی میں اسے آر کراہ اور انگریزی میں اسے پیلی ٹوری روٹ اور لاطینی میں اسے پیری تھرم ریڈیکس کہتے ہیں۔ اس کے چھوٹے پودے برسات کے شروع میں پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس کی جو پتے ہیں، پتے اور شاخیں پھول ببونا کی طرح ہوتے ہیں، مگر اس کے جنٹھل کچھ پیلے ہوتے ہیں۔ تنا اور شاخیں روئیں دار ہوتی ہیں۔ اس کی جڑ ایک طرح کی خوشبودار ہوتی ہے۔ یہ جڑ ہی دوائی کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ جڑ 2 انچ لمبی اور آدھا پونا انچ موٹی ہوتی ہے اور اس کے جو پھول ہیں سفیدی میل زرد ہوتے ہیں۔ اعلیٰ قسم کا اکر کراہ بھاری، توڑنے پر اندر سے سفید، کھانے سے زبان اور منہ میں عجیب سی سنسناہٹ ہوتی ہے اور منہ میں رال آ جاتی ہے، یعنی کہ تھوک آ جاتی ہے اور تیز لگتی ہے، اور کچھ دیر کے بعد یہ تیزی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس کا جو مقام پیدائش ہے وہ شمالی افریقہ، شام، مصر، الجیریا، افریقہ، یونان۔ اس کا مزاج گرم خشک درجہ دوم کا ہے۔ اس کے علاوہ جو اس کے فائدے ہیں وہ مفت سدت ہے اور منکی دماغ ہے اور مکوی بلغم، یعنی کہ منکی بلغم، مکوی باہ، کلا اور طلا، مدر لعاب، دہن ہے اور مدر حیض ہے۔ اس کے علاوہ یہ فالج، لکوہ، راشا اور سر درد کے لیے اور علاوہ اس کے مکوی باہ معجین اور حبوب میں شامل کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ امراض میں تنہا بھی استعمال کراتے ہیں۔ شہد کے ہمراہ زبان کی لکنت اور سوت بلغمی میں پیس کر زبان و حلق پر ملتے ہیں اور کم مقدار میں کھلاتے ہیں، اور مکوی باہ ہونے کی وجہ سے یہ حیض کو بھی، یعنی کہ حیض کو بھی صحیح کرتا ہے، جاری کرتا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ بیرونی استعمال میں پلاؤں میں استعمال ہوتا ہے۔ عضو کی مالش کے لیے باہ کو ہیجان میں لاتا ہے اور عضو کو قوی اور مضبوط بناتا ہے اور امساک پیدا کرتا ہے اور ٹائمنگ بڑھاتا ہے اور مدر لعاب دہن ہے۔ اس کے علاوہ یہ دانت کے درد اور خناق میں بطور سنون وغیرہ بھی استعمال کراتے ہیں۔ اکر کراہ کا ٹکڑا اگر دانت میں رکھ دیا جائے، جس کا دانت گلا ہوا ہو، اندر سے خالی ہو، تو درد فوراً رک جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو نقصان دہ ہے، یہ پھیپھڑوں کو نقصان دیتا ہے۔ اس کا جو بدل ہے وہ فلفل دراز ہے اور اس کی قوت 7 سال تک رہتی ہے، یعنی کہ اگر یہ پڑا رہے تو اس 7 سال تک صحیح رہتی ہے اس کی حالت۔ اس کی مقدار خوراک جو ہے وہ 1 گرام ہے، 1 ماشا سے لے کر 1 گرام تک، ہمراہ دودھ یا پانی۔ خاص بات یہ ہے کہ اکر کراہ بہت ہی زبردست ہے اور یہ دوا میں اور اکثر حکماء کے نسخوں میں استعمال ہوتا ہے، قوت باہ کے لیے، انتشار کے لیے اور بہت ساری بیماریوں کے لیے۔ یہ تھے اکر کراہ کے خواص۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اگر اس میں کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہو تو معذرت کے ساتھ۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔